بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیات الکتاب المبین. سورہ شعراء کا آغاز ہو رہا ہے آج. سورہ شعراء بھی مکی صورت ہے اور اس کا زمانہ نزول بھی بیان مکہ کا دور بست ہے. روایت سے یہ بات ثابت ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے سے روایت منقول ہے کہ پہلے سورہ طٰہٰ نازل ہوئی، پھر سورہ واقعہ اور اس کے بعد سورہ شعراء نازل ہوئی. لہٰذا اس کے مضامین بھی اسی انداز کے ہیں جیسے سورہ طٰہٰ کے ہیں اور اس طرح سورہ واقعہ میں ہیں کہ لوگوں مشرکین مکہ کو خبردار کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، ان کے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سمجھانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے، ہر طرح سے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، اس میں بھی دلائل پر دلائل سامنے آ رہے ہیں، لیکن مشرکین ہیں کہ کوئی بات مان کر نہیں دیتے اور کبھی آپ کو شاعر کہہ دیتے ہیں، کبھی آپ کو کاہن کہہ دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن میں سناتے ہیں اس کی طرف التفات نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نشانی تم نے نہیں دکھائی ہے. تو اسی میں آغاز ہی میں یہ بات بتا دی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ اس فکر کو چھوڑ دیں. یعنی جو فکر آپ کے لیے سہار روح بنی ہوئی تھی اور آپ اس غم میں گویا کی جان کھل رہی تھی کہ لوگ جو ہیں کسی طرح بات نہیں سن رہے، ہٹ دھرمی کی نئی سے نئی صورتیں اختیار کرتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی ہے کہ تم ان کے پیچھے اپنی جان کیوں بلاتے ہو. ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی نشانی نہیں دیکھی، بلکہ اس کی وجہ ان کی ہٹ دھرمی ہے. اور پھر مثالیں دے کر یہ بات بتائی ہے کہ اس سے پہلے کی قوموں کا بھی یہی حال رہا ہے اور انہوں نے بھی اسی طرح سے اپنے رسولوں سے مطالبہ کیا. حالانکہ جب انہیں نشانیاں دکھائی گئیں تو انہیں جس طرح انہیں دکھائی جا رہی ہیں انہوں نے ان نشانیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور بالآخر وہ نشانی یعنی اللہ کے عذاب کی نشانی کو بڑھائی اور وہ قوم میں مٹا دی گئی. تو یہی بات انہیں بتائی جا رہی ہے کہ یہ نشانیاں دو طرح کی ہیں. ایک تو وہ جو ہیں جو اللہ کی زمین پر ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں اور جنہیں دیکھ کر ہر صاحب عقل آدمی تحقیق کر سکتا ہے کہ نبی جس چیز کی طرف بلا رہا ہے وہ حق ہے. اور دوسری نشانیاں وہ ہیں جو کہ فرعون اور اس کے قوم نے دیکھی، قوم ہود نے اور قوم عاد اور ثمود نے دیکھی، یعنی پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا اور پھر مٹا دیے گئے. تو ابھی یہ فیصلہ کرنا ان کا کام ہے کہ کیا چاہتے ہیں. یعنی جو نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں اس سے سبق نہیں لیتے، بالآخر کوئی نشانیاں دیکھنی پڑیں گی کہ جو پھر اس کے بعد دوسرے قوموں کے ذکر اس میں آتا ہے انہوں نے دیکھی. تو اس میں اللہ رب العالمین نے انہیں یہ بات بتائی ہے. مختلف قوموں کے حالات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں. بتایا گیا ہے کہ اس میں دیکھ لو کہ کفار ہر دور کے اندر ایک ہی قسم کی ذہنیت کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں. ان کے اعتراضات یکساں تھے، ان کے ہیلے بہانے یکساں تھے اور بالآخر ان کا انجام بھی پھر یکساں ہی ہوا. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ ہر زمانے میں انبیاء کی تعلیم بھی ایک ہی تھی، ان کا سیرت و اخلاق کا رنگ بھی ایک ہی تھا، اپنے مخالفوں کے مقابلے میں دلیل و حجت کا انداز بھی ایک ہی تھا. اور پھر اللہ رب العالمین کا معاملہ یعنی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ، ان کی مدد کا معاملہ یہ بھی اسی طرح کا ہے کہ ہر نبی کے اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے اور اس طرح سے کفار جنہوں نے نبی کا مقابلہ کیا اسی طرح سے وہ اللہ کے عذاب کا شکار بھی ہوئے. اب تمہیں دیکھنا ہے کہ تمہیں کیا کون سا انجام ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو. تو یہ تمام مضامین اس صورت کے اندر سامنے آئیں گے. آغاز ہوتا ہے طاسین تلک آیات الکتاب المبین. طاسین یہ کتاب مبین کی آیات ہے. کتاب مبین کا لفظ میں الکتاب کی صفت مبین جو ہے اللہ نے یہاں پر بیان کی ہے. کتاب مبین کی آیات ہے یعنی وہ کتاب جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے، کھول کر بیان کرتی ہے. مبین واضح طور پر بیان کرتی ہے، یعنی جس کتاب کو جس کے مضامین کو پڑھ کر یا سن کر ہر شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتاب کس چیز کی طرف بلاتی ہے اور کس چیز سے روکتی ہے. یعنی اس کے عقائد کے اعتبار سے بھی بات بالکل واضح ہے اور اعمال کے اعتبار سے بھی بات بالکل واضح ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا اس کتاب کو دیکھنے کے بعد یا پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد کہ سمجھ بھی نہیں آتا یہ کتاب کیا کہتی ہے، اس کا مقصد و مدعا کیا ہے.
یہ کس طرح بلاتی ہے اور اس کا نازل کرنے والے کا مقصد کیا ہے اور کیا پیغام ہے، تو یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی کہ اس میں تمام چیزیں بالکل واضح ہیں، ہر آدمی اس کو دیکھ کے سمجھ سکتا ہے، کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا کہ اس کتاب کی تعلیم اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ بالکل واضح بات کتاب مبین کہا ہے اس کو۔ پھر ایک دوسرا مفہوم بھی کتاب مبین کا ہے، اور وہ یہ کہ اس کا کتاب الہی ہونا بھی بالکل ظاہر ہے، اس کا کتاب الہی ہونا بالکل ظاہر ہے، اور اس کے لیے مختلف دلائل ہیں جو اس کے اندر سامنے آتے ہیں، اور خود انسان آنکھ کھول کر دیکھے تو سمجھ سکتا ہے۔ اس کی زبان، اس کا بیان، اس کے مضامین، اس کے حالات نزول، سب کے سب صاف صاف یہ بات یعنی بالکل واضح طور پر یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی اور نے اس کو اپنی طرف سے تصدیق نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اور اسے بار بار یہ چیزیں جو ہیں بیان کی گئی ہیں، اور اس حوالے سے مختلف کہیے کہ دلائل ہیں جو قرآن مجید خود سامنے رکھتا ہے، اور تھوڑی عقل بھی استعمال کرے انسان تو یہ دیکھ سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اسے بیان کر رہے ہیں۔ خود آپ کی شخصیت ان کے سامنے تھی، اور یہ جانتے تھے کہ نبوت سے پہلے آپ کسی قسم کی باتیں نہیں کیا کرتے تھے، آپ کوئی اس طرح کی تقاریر کرنے والے، خطبے دینے والے، ایسے منصوبے بیان کر کوئی کام آپ کا اس طرح کا سامنے نہیں آتا ہے، بلکہ خاموش نواز شریف انسان جو ہے اس طور پر وہ آپ کو دیکھتے ہیں، اخلاق انسان کے ایسے سے دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ انداز جو قرآن کے نازل ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، یہ بالکل قرآن کے نازل ہونے کے بعد ہی سامنے آتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اور خدا بھی بتا بھی دیں کہ اللہ کی طرف سے، اور یہ بھی کہ جب کوئی بات وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اس کا جو ہے جواب دے دیا جاتا ہے، اس کے مناسب حال جو ہے بات سامنے آ جاتی ہے۔ اس طرح سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب اس کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں اس کے علاوہ بھی مقامات پر سامنے آتا ہے۔ پیچھے سورہ کہف میں اس مضمون کو پڑھ کر آئے ہیں، وہاں پر آیت اس طرح تھی وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ شاید تم ان کے پیچھے غم کے بارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی، بتا دیا اس مقام پر، پھر اس مقام پر دوبارہ یہ بات آ رہی ہے کہ یہ جو قوم کی گمراہی ہے، اس کی ضلالت ہے، اس کی اخلاقی پستی ہے، اس کی ہٹ درمی ہے، اور پھر اصلاح کے مقابلے میں اس کا جو رویہ ہے یہ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کس طرح سے گویا کہیے کہ متاثر کرتا ہے، اور کیا کیفیت آپ کی ہے، یعنی قرآن کے الفاظ جو ہے بیان کر رہے ہیں۔ یعنی باخع کہتے ہیں، اور باخع کا جو لفظ ہے باخع عین کے ساتھ میں، اس کا مطلب ہوتا ہے پوری طرح ذبح کر دینے کی، یعنی پوری طرح ذبح، بلکہ باخع کہتے ہیں کہ نرک جہاں تک پہنچ جائے، یعنی پوری طرح ذبح کر دیا جائے۔ تو اس میں یہ بات بیان ہو رہی ہے، بتایا جا رہا ہے اس درجے کی مشقت ہے، اس درجے کی تکلیف ہے اور کیفیت ہے، یعنی اس دل گداز اور جاغسل کیفیت سے آپ گزر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو گویا یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ کو حد سے زیادہ فکر مند ہونے کی اور رنج اور غم میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ لوگ جو مان کر نہیں دینا چاہتے تو ٹھیک ہے، ان کا انجام پھر ان کے سامنے آئے گا، آپ اپنا کام کرتے جائیے، لیکن جو لوگ خود اپنے لیے گویا کہیے کہ ایک ایسی منزل کا انتخاب کر رہے ہیں کہ جو ان کی تباہی کی ہے، وہی ان کا اپنا ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ قرآن صاف بیان کر رہا ہے، آپ پوری طرح سے ان کے پیچھے لگے، یعنی گویا کہیے ان کو باتیں بتا رہے ہیں، صاف واضح کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کو گویا کہیے کہ محبت کا تعلق بھی ہے، ہمدردی کا تعلق بھی ہے، دلسوزی کے ساتھ سمجھا رہے ہیں۔ یعنی جس طرح سے ایک داعی حق اس طرح اپنے مدعو کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے بات اس کے دل میں اتار دی جائے، حقیقت حال سے اسے آگاہ کر دیا جائے۔ ایک آدمی جو اپنے بدانجامی کی طرف جا رہا ہو اور اس کا بھائی خواہ اسے بچانا چاہتا ہو، بھائی خواہ، ایک تو وہ آدمی ہے جو بتا دیتا بھائی دیکھو غلطی کر رہے ہو اور غلطی کرو گے تو نقصان ہو جائے گا، یعنی عام آدمی یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے اور نہیں سنتا تو ٹھیک ہے جاؤ خود ہی جو ہے بھگتو گے، یعنی اس معاملے میں اس کا رویہ یہ ہوتا ہے۔ لیکن جب کسی کا کوئی بھائی خواہ ہو، کسی کا ہمدرد ہو، اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ اسے بچائے، نقصان پڑنے سے اسے بچائے، اس کو جو ہے گویا کہ اس برے انجام سے بچا لیا جائے۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی ہے کہ آپ ان کے بھائی خواہ ہیں، آپ ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، اپنے قوم کے ساتھ بھی، انسانیت کے ساتھ بھی، اور آپ چاہتے ہیں کہ انہیں بچایا جائے۔ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ اس طرح یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ اس معاملے میں ان کا معاملہ چھوڑ دیا جائے، آپ اپنی ایک حد تک کام کریں، اور وہ کہیے کہ یہ انداز آپ کی کام کی کیفیت کو بھی بیان کیا ہے، اللہ کی طرف سے تسلی اور حوصلے کی بات بھی اس میں بیان ہو رہی ہے۔
ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ہم چاہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ یعنی ایسی نشانی نازل کر دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی نشانی نازل کر دینا کوئی بڑی بات نہیں، آپ یہ کام کر سکتے ہیں جو تمام کفار کو ایمان و اطاعت پر مجبور کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا منشا یہ نہیں ہے، اللہ کوئی مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ جبری ایمان اللہ کو مطلوب نہیں کہ زبردستی جہاں آدمی مجبور ہو جائے اب کوئی بات ہی موجود نہ رہے، تو ایسا نہیں۔ اللہ رب العالمین جو انسان کا امتحان ہے، جو اس کی چاہت ہے، جو وہ چاہتا ہے، اس کا کی منشا ہے یہ کہ لوگ عقل و خرد سے کام لے کر ان آیات کی مدد سے اللہ کو پہچانے جو کتاب الہی پیش کر رہی ہے، جو تمام آفاق میں بھی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، خود انسان کے اپنے اندر بھی اپنی ہستی میں بھی وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ پھر جب اس کا دل گواہی دے کہ واقعی حق یہی ہے جو انبیاء علیہ السلام نے پیش کیا ہے، تو پھر اور اس کے خلاف جو عقیدے وہ رائج ہیں وہ باطل ہیں، تو جان بوجھ کر باطل کو چھوڑے اور حق کو اختیار کرے۔ یعنی باطل کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے، نہ حق کو اختیار کرنا آسان کام ہے۔ یہی اختیاری ایمان اور ترک باطل اور اتباع حق وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ انسانوں سے چاہتا ہے۔ اسی لیے اس نے انسان کو ارادے و اختیار کی آزادی دے رکھی ہے، اسی لیے اس کے اندر خیر و شر کے دونوں رجحانات اس نے رکھ دی ہیں، پوجا اور تقویٰ کی راہیں اس کے اوپر کھول دی ہیں تاکہ یہ اپنی آزاد مرضی سے وہ یہ راستہ اختیار کرے۔ اسی میں اللہ رب العالمین نفس کے معاملات بھی، شیطان کے معاملات بھی، اور پھر انبیاء کی طرف سے بھی یہ سارے کام جو اللہ نے یہ راستے بتانے کے لیے انہیں بھی محفوظ کر دیا، کتابیں بھی نازل کر دی، خود انسان کے اندر بھی ضمیر کی قوت رکھ دی، یعنی سارے کام اللہ نے کیے اسی مقصد کے لیے کہ لوگ اپنی آزاد مرضی سے اللہ رب العالمین کی طرف آئیں۔ اگر جبری ایمانی مطلوب ہوتا تو یہ آیات کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں فطری تو یعنی ایسا ہی پیدا کر دیتا، فطری ان کی فطرت تو صاف ایسی بنا دیتا جیسے اللہ نے فرشتوں کی بنائی، یعنی ان کے اندر ایماندار نہیں ہے، وہ جو ہے کہ نافرمانی کی طرف نہیں جا سکتے، یعنی اطاعت کی طرف آتے ہیں۔ یہی بات ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر بیان کی ہے اور بتا دیا ہے کہ اگر تمہارا رب چاہتا تو زمین کے رہنے والے سب کے سب لوگ ایمان لے آتے۔ اب کیا تم لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرو گے؟ یعنی مجبور کرنے والا کام جب اللہ ہی نہیں چاہتا یہ بات کہ مجبوری کا ایمان، تو اس میں کسی اور کی بھی بات جو ہے قابل قبول نہیں ہے کہ اس طریقے سے وہ چاہے کہ زبردستی کام ہو جائے۔ لوگوں کو آزاد مرضی سے بات بتانے کی، سمجھانے کی، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں اور یہ کام کرتے رہنا ہے۔ کفار، مشرکین، فاسق جو بھی لوگ ہوں مقابلے میں جو بھی مدعو ہیں ان تک بات ضرور پہنچائی جائے، لیکن اس کے لیے جو طریقہ ہے اس کے مطابق یہ بات ہے کہ اب تک کام انجام دیا جائے۔ آگے فرمایا وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین۔ فرمایا ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت کی آتی ہے یہ اس نصیحت سے منہ موڑ لیتے ہیں، یہ ان کا رویہ، یعنی اللہ کی طرف سے نشانیاں ان کے پاس آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے؟ جو بھی نشانی آتی ہے اس سے یہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب یہ جو نشانیوں کی بات اس میں آ رہی ہے، قرآن مجید جو بیانات دے رہا ہے، جو باتیں بیان کر رہا ہے اور مختلف چیزوں کی طرف انہیں متوجہ کرتا ہے، اپنی نشانیاں کھول کھول کر کے سامنے بیان کرتا ہے، لیکن یہ اسے منہ موڑ لیتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، عنقریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں، یعنی انہیں اچھی طرح سمجھا دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے، لیکن ان کا معاملہ کیا ہے؟ کوئی بے التفاتی ہے، کوئی بے رخی ہے جو نبی کے مقابلے میں یہ جو ہے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اب پھر اب آگے کیا ہے؟ پھر آگے کیا چیز ہے؟ آگے پھر ان کا انجام بد ہے جو انہیں دکھایا جائے گا۔ یہ انجام بد اس شکل میں بھی نہیں دکھایا جا سکتا ہے کہ وہ حق جس کو مخالفت میں انہوں نے سب کچھ کر ڈالا وہ ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے باطل پر غالب آ جائے، یعنی ساری مزاحمتوں کے باوجود جو ہے وہ غالب ہو جائے۔ ایک شکل یہ بھی ہے اس کی، یعنی کہا کہ اس کی حقیقت انہیں معلوم ہو جائے، اس میں مذاق اڑا رہے تھے۔ ایک تو بات یہی ہے کہ وہ حق غالب آ گیا اس کے مٹانے کے لیے اور جسے وہ کہیں ختم کرنے کے لیے ایڑی چونٹی کا زور لگا دیا، معلوم ہو گیا کہ اس کا حق جو ہے غالب ہونے کے لیے۔ دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہے کہ عذاب علیم کی شکل میں عذاب علیم دردناک عذاب ان پر نازل ہو جائے اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیے جائیں، اس کا انجام ان کے سامنے، اس کا مذاق اڑانے کا انجام سامنے آ جائے۔ اور تیسری آخری بات یہ بھی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں سے یہ ایسی گزر جائے
اور یہاں پر دنیا میں انہیں 100 سال جینے کا موقع دے دیا جائے، لیکن موت کی منزل سے گزر کر پھر ان پر ثابت ہو جائے کہ جو کچھ یہ کر رہے تھے وہ سراسر باطل تھا، اور اب اس کا انجام ان کے سامنے آ جائے، اور ان دیکھنے کہ انہوں نے اپنے سرمایہ زندگی جس کام میں کھپا دیا، لگا دیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ اور انبیاء علیہ السلام جو کچھ پیش کر رہے تھے وہی حق تھا، وہی درست تھا، اور انہی کے لیے جو ہے آج یہاں پر خیر ہے۔ انہوں نے اسے قبول کیا، جو نے اس کا انکار کیا آج وہ عذاب سے دوچار ہے۔ تو یہ تمام باتیں اس کے اندر سامنے آ جاتی ہیں کہ یہ جو کچھ جھٹلا رہے ہیں اس کا انجام ان کے سامنے آنے والا ہے۔ فرمایا اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ ان میں اس یعنی جو نباتات پیدا کیے اس میں یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ پھر سے دہراتے ہیں آیت 5 سے دوبارہ دیکھیے مضمون کو۔ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اب یہ جھٹلا چکے ہیں، قریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہاں پر ایک مضمون ختم کر کے اللہ تعالیٰ اس بات کہتے ہیں کہ اب نشانی کے اعتبار سے اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نشانی کی طرف بھی توجہ دلائی، ایک طرف انجام سے ہوشیار کیا کہ اس طرف بھی غور کریں، یعنی اس میں بھی زمین میں رویدگی پائی جاتی ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اس کے اندر بھی اتنی نشانیاں ہیں۔ ہر چیز ایک گویا کہیے کہ اپنے اندر بہت بڑا پیغام رکھتی ہے۔ صرف اسی کو دیکھیں کیسے یہ پیدا ہوتی ہے، زمین آسمان کی قوتیں اس کے اندر ہم آہنگ ہوتی ہیں، زمین حرارت کا موجود ہونا، پانی کا برسنا، زمین کا اس کے لیے نرم ہو جانا، ساری چیزیں، اور پھر اسی اعتبار سے اس جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق ہونا۔ تو سوچیں کہ کسی حکیم کا یہ کام ہے، جب اس کام پر غور کریں سمجھ میں آئے گا کہ یہ کسی حکیم کا اور وہ اکیلے کا معاملہ ہے، یعنی اگر 2-4 مل کے کریں گے اس کام کو تو کام خراب ہو جائے گا۔ یہ اس معاملے میں اس اعتبار سے اس کے اندر بھی نشانی ہے۔ تو ہر چیز جو ہے وہ کہیے کہ ایک نشانی ہے، اسی لیے کہا سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا، یعنی ہر طرف جو ایک پیغام تھا ہمارے لیے دیکھنے کا، سوچنے کا، سمجھنے کا۔ فرمایا مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر لوگ ان میں سے ماننے والے نہیں ہیں۔ جن کے سامنے بات آ رہی ہے ان کی بات بھی ہے، اور دنیا کا معاملہ یہ رہا بھی ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ حقیقت سے جو ہے اس طرح سے تو انکار کرنے والے اور اس کو ماننے والے نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی، یعنی اگر وہ چاہے فوراً سزا دے سکتا ہے، لیکن اس کی بات کیا ہے، زبردست ہے، اس اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ تاخیر کا کوئی معاملہ ہو، کوئی منصوبہ بنانا پڑے، کوئی اس کے لیے اہتمام کرنا پڑے۔ جب لوگوں کی غلطیاں اور جو کہ لوگوں کا استکبار اور بغاوتیں سامنے آئے اور انکار سامنے آئے اور رسول کی مخالفت سامنے آئے فوراً سزا دے دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ انہیں پلٹنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی مہلت دیتا، اس معاملے میں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، سالوں اور صدیوں تک مہلت دیتا، یعنی انسان کو سالوں تک اور قوموں کو صدیوں تک اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو صدیوں تک مہلت دیتا۔ نوح علیہ السلام کی قوم 950 سال کی بات آتی ہے سامنے، یعنی جو نوح علیہ السلام کے ان کے زمانے کے اللہ نے کہا ان کے درمیان رہا، تو یہ اس اعتبار سے اللہ نے کتنی مہلت دی ہے، صدیوں مہلت دیتے ہیں قوموں کے اس اعتبار سے۔ اور پھر یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ انسان ساری عمر گناہ کر کے بھی اللہ سے توبہ کر لے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ اور مہربانی کی کیا بات ہے۔ تو فرمایا کہ عمر بھر کی نافرمانیوں کو بھی ایک توبہ سے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ قوموں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کے اندر لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں دیکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو قریش مکہ کے سامنے بات ہے وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، قوم فرعون الا یتقون، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، الا یتقون، کیا وہ نہیں ڈرتے، یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید بات بھی کہتے ہیں۔ اب اس میں جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، یعنی اس کے بارے میں، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ فرعون کی قوم کے پاس جاؤ، انہیں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قصہ سناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ انِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، قوم ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ بعد میں کہا ہے کہ کون سی ظالم قوم؟ قوم فرعون کی قوم، یعنی گویا کہیے کہ یہ ایک دوسرے کے متبادل الفاظ ہو گئے، یعنی ظالم قوم کون سی، یعنی اس کا نام ہی ظالم قوم اللہ نے رکھ دیا،
اور پھر اس کے لیے کہا قوم فرعون یعنی ظالم قوم کیسے سے اس کا کہا اور کہا کہ لوگ ظلم کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہاں پر یہ بات اب آگے بیان ہو رہی ہے، پیچھے تو سارا تمہیدی بیان تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو جہاں یہ آیات نازل ہو رہی تھی انہیں مخاطب کیا تھا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور بتایا کہ نشانیاں ہیں۔ تو اب یہ نشانیاں یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور متعدد مقامات پر پیچھے بھی گزر چکا، آگے بھی آنے والا ہے اور مزید آئے گا، اس میں جو بات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اس وقت کے سامنے لوگوں کے حوالے سے کہ دیکھو ایک طرف تو اہل ایمان کی بات ہے، اس میں ان کے سامنے بھی یہ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جن حالات سے سابقہ پیش آیا تھا وہ اس سے زیادہ سخت تھے، یعنی وہ حالات جو تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کے مقابلے میں اگر وہ اب دیکھیں تو بات سامنے آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا ہے، ایک غلام قوم کے فرد ہیں، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، یعنی آپ جو ہے قریش کے خاندان سے، بنو ہاشم سے، یعنی آپ ایک بڑے معزز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا اپنا ایک مقام ہے، یعنی اس کہیے کہ قریش کے اندر برابر کی پوزیشن ہے آپ کے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں۔ تو یہ اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ غلام قوم کے فرد ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے۔ پھر اسی طرح سے وہ وہی اسی گھر میں پرورش پائی ہے، فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے اس کے اندر بات آئی کہ پیچھے بھی آئی ہے کہ ان پر ایک قتل کا الزام بھی ہے، یعنی جب وہ پہنچے فرعون کے پاس اور جا کر بات کی ہے اور بات یہ کہی کہ معاملات اس طرح ہیں، یہ ایک بات سامنے آتی ہے۔ اور پھر یعنی مشکل حالات کا سامنا، تسلی ہے، حوصلہ ہے کہ آپ کے لیے اتنے معاملات نہیں ہیں کیونکہ دوسرے طرح سے مسائل ہیں، معاملات ہیں، لیکن اس انداز سے، اس کیفیت سے کہ جو ان کی پوزیشن ہے اس کے مقابلے میں آپ زیادہ بہتر پوزیشن میں موجود ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے کہ فرعون ایک ایسا زبردست سلطنت کا مالک ہے، ایسا بادشاہ ہے، یعنی قریش کی طاقت اور اس کی طاقت سے کوئی نسبت نہیں۔ فرعون ان کا بادشاہ ہے اور اس کا معاملہ کس انداز کا ہے، طاقتور سلطنت ہے اس کے پاس ایک فوج ہے، ساری چیزیں، دنیا کی سب سے بڑی طاقت اس زمانے کی، جس وقت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے ہیں، ایک بڑی طاقت ہے یہ۔ تو اس کا قریش کی طاقت سے کوئی نسبت نہیں ہے، مگر اس کے باوجود فرعون موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ جب فرعون کچھ نہیں بگاڑ سکا تو قریش کی کیا حیثیت ہے، ان کے کیا اوقات ہے اس کے مقابلے میں، یہ کیا کر سکیں گے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ٹکرا کر کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ یہ بات آتی ہے کہ اس کی پشت پر اللہ کا ہاتھ ہو، اس کے مقابلے میں کوئی جیت نہیں سکتا، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر کس کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، لہٰذا اب یہ وہ بھی نہیں جیت سکا، یہ بھی نہیں جیت سکتے، ان کی کیا حیثیت ہے۔ تو اس اعتبار سے بات بتائی۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھو فرعون نے کیسی نشانیاں دکھائیں، اس مقام پر نشانیوں کی زیادہ بات نہیں آتی، لیکن پیچھے ہم پڑھ کر آئے ساری سورہ اعراف میں، دیگر مقامات پر، سورہ یونس میں، سورہ بنی اسرائیل میں، کہ سورہ طٰہٰ میں کتنی نشانیاں جو ہیں ان کے سامنے آئی ہیں، لیکن پھر معاملہ کیا ہوا کہ پھر بھی انہوں نے جو ہے مان کر نہیں دیا۔ اور پھر اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی بتائی کہ اس کے اندر جو فرعون نے جو معاملہ کیا کہ جادوگر مقابلے پر بلا لیے، کہا کہ یہ جادو ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جو کچھ پیش کر رہے ہیں یہ اس کے بارے میں، اور جادوگروں سے مقابلہ کرایا، تو پھر یہ بات اتنی بڑی سامنے آتی ہے کہ اس کے اپنے بلائے ہوئے جادوگروں نے بھی اس کی تصدیق کی، یعنی اس بات کی تصدیق کی کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا نازل کردہ، یعنی یہ جو نشانی اس کی معجزات ہیں، اور یہ رسول ہے، رسول اللہ کے مقرر کردہ اور اللہ کا پیغام جو یہ پہنچا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئے، نازل کردہ ہے۔ تو یہ جو بات ہے اس کے باوجود معاملہ کیا ہوا، اس نے مان کر نہیں دیا۔ تو بات کیا ہے، نشانیوں پہ نشانیاں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا، عصا کا جو ہے اسلحہ بن جانا، ان کا ہاتھ کا اس طرح سے روشن ہو جانا، یہ ایک تغیر سامنے آتا ہے اور یہ معجزاتی طور پر ہے۔ اور پھر جادوگر جو ہے وہ بھی سارے سب اس کے سامنے اس طرح سے یہ ساری کیفیت جو سامنے آ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ہٹ درم آدمی کی حیثیت سے اس نے بات قبول نہیں کی، تو یہ بھی نہیں کریں گے، یہ بات بھی بتا لی جائے گی، ساتھ پچھلے قوموں کا معاملہ۔ تو یہ سارا اس واقعے کے اندر تمام چیزیں گویا کہیے کہ ان کے اوپر چسپاں کی جا رہی، بتایا جا رہا ہے۔ تو آگے اس میں فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ انہیں اس وقت کا قصہ سنا جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، قال رب انی اخاف ان یکذبون۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ فرعون کی قوم کے پاس جا، کیا وہ نہیں ڈرتے، تو اس نے عرض کیا اے میرے رب، قال رب انی اخاف ان یکذبون، اس نے عرض کیا اے میرے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے عرض کیا کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے جھٹلا دیں گے، وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی،
آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں. یہ بات یہاں پر اور پھر مزید آگے بھی دیکھیے کوئی بات پوری کرتے ہیں. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے. اب اس میں جو ان تین آیات کے اندر جو بات سامنے آ رہی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے قوم کے پاس اور اس کے ساتھ معاملہ اس طرح کا اس نے ظالم قوم ہے، آپ جانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا پیغام لے کر جاؤ اور جو کام سے پٹ کیا وہ کام وہاں جا کے انجام دو. موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات کئی مقامات پر ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بات یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے انہوں نے پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ میرا سینہ پھٹتا ہے، میری زبان نہیں چلتی ہے، اور آپ ہارون کی طرف جو ہے وہ اس رسالت کو بھیجیں. اس لیے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو چیز اپنے اندر محسوس کی اسے بیان کیا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے اور ماننے سے انکاری ہے، بلکہ جب حکم دیا جا رہا ہے، کام جب حوالے کیا جا رہا ہے، تو اس معاملے میں جو محسوس کرتے ہیں اس بات کو بیان کر رہے ہیں، اس بات کو بیان کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے جیسے سورۃ طٰہٰ کے اندر ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ وہاں پر اس وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. یعنی یہ ساری بات وہاں پر اس انداز سے آتی ہے سامنے. وہاں وزیر کی حیثیت سے گویا کہ یہ کہ ہارون علیہ السلام کو مانگا ہے اور صلاحیتیں یعنی اپنی زبان کے گرہ کے کھل جانے کی بات کی ہے کہ میری زبان کی گرہ کھول دے اور جو ہے اس طرح سے کہ میری بات ان کی سمجھ میں آ جائے. یہ ساری باتیں انہوں نے کہی ہے، اور خود اپنی شرح صدر کی بات بھی رب اشرح لی صدری. تو اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ کیا کہتے ہیں وَيَضِيقُ صَدْرِي، وَيَضِيقُ صَدْرِي، وہاں کیا ہے رب اشرح لی صدری. یہ اس کے مد مقابل کی بات ہے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پہلے بات ہو رہی ہے اور وہ اس کے بعد بات ہو رہی ہے. وہ اس کے بعد بات ہو رہی ہے. پہلے انہوں نے کیا کہا میرا سینہ جو ہے اٹھتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے، جو حوصلہ چاہیے اس بات کے اعتبار سے میں وہ اپنے اندر اس طرح سے محسوس نہیں کر رہا. یعنی اس معاملے میں یہ کیفیت ہے، یہ صورتحال ہے. جیسے عرض کیا کہ یہ حالات تھے جن حالات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو وہاں جانے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو ان حالات میں گویا کہ جو کیفیت جو محسوس کر رہے تھے اللہ کے سامنے اس کا اظہار کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا مداوع کرے. اللہ نے مداوع کر دیا. تو پھر اب اس کے بعد یضیق صدری کے بعد کیا وہاں دعا کیا ہے رب اشرح لی صدری، اے رب میرا سینہ کھول دے. یعنی اب اس کے مقابلے میں اللہ ہی سے وہ یہ ضعف صدر کے مقابلے میں شرح صدر کو مانگ رہے ہیں کہ مجھے شرح صدر عطا فرما دے. تو یہ بات ہے گویا کہ یہ بھی انکار نہیں ہے. جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ کام آپ ہی کو کرنا ہے تو پھر ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ مجھے شرح صدر عطا کر دیجئے، میری زبانی گرہ کھول دیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے اب ہارون کو میرے وزیر کے طور پر مجھے دے دیجئے. یعنی اب رسالت آپ کی طرف ہی آنی ہے تو اسے میرے وزیر کے طور پر دیجئے، وزیر من اہلی میرے اہل میں سے ایک وزیر دے دیجئے. تو یہ بات جو ہے کہیے کہ اس مقام کو اس مقام سے ساتھ رکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو یہ بندے اور رب کا معاملہ کہ بندہ جو اپنے رب سے مانگتا ہے کہ مجھے یہ درکار ہے اور اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے تو اللہ نے وہی چیز جو ہے انہیں اس مقام پر عطا فرما دی ہے. یہ جو بائبل کا بیان اس طرح کہ وہ زبردستی ہے اور اس طرح ہوا انکار کرتے رہے بعد میں پیچھے پڑ بات کر چکے ہیں کہ یہ ان کی کیفیت جو اس طرح کی ہے، تو ایسا نہیں بلکہ یہ اپنی ضرورت کا اظہار ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر اس پر یہ کہا یہ ہے کہ یہ چیزیں درکار ہیں. اللہ نے وہ عطا کی اور آگے کام شروع ہو گیا. تو آگے فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے، مجھے قتل کر دیں گے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس لیے مجھ پر ایک جرم کا الزام بھی ہے. تو یہ بات بھی پیچھے گزر چکی ہے کہ یہ جو ان کے سے کہیے کہ غلطی یہ کام سرزد ہو گیا تھا کہ ایک اسرائیلی سے لڑتے ہوئے انہوں نے جب وہ مفتی اور عیسائی لڑ رہے تھے تو انہوں نے پھر قوم فرعون کو اس شخص کو جو ہے گھوسا مارا اور مر گیا. یعنی معاملہ جو ہے اس اعتبار سے تو گویا کہ یہ اس قتل کا الزام تھا. اور جب انہیں پتہ چلا کہ یہ لوگ ان کے قتل کے درپے ہیں تو پھر یہ وہاں سے نکل گئے اور مدین چلے گئے. تفصیل ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد پھر یہ آئے وہاں سے واپس اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا. تو اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں بات کرنے سے پہلے جا کے کھڑا ہوں اس کے دربار میں، پہلے سے الزام ہے تو ایسا نہ ہو کہ بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے، پہلے دھر لے اور یہ کوئی جلدی کرے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بارک اللہ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ. فرمایا ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہوگا تمہارے اوپر کوئی جیسے کہا نا ڈر تو مجھے قتل کر دیں گے. جواب یہ ہرگز نہیں ایسا نہیں ہوگا. کلا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا میری تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر. تو ہم دونوں اب یہ ان کے ساتھ میں اب ہارون علیہ السلام بھی ہے
یعنی جیسے اللہ نے ایسے بتا دیا کہ ان کے ساتھ کر دیا ہے، تب کہتے تم دونوں جاؤ، فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، میری آیات کے میری نشانیوں کو لے کر تم دونوں جاؤ، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سب کچھ سنتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، میں تمہارے ساتھ سب سنتا رہوں گا۔ یعنی اللہ کہیں چلا نہیں گیا، اللہ کی نظر سے، اللہ کی نگاہ سے، اللہ کی سماع کوئی چیز جو ہے الگ نہیں ہے، کوئی غائب نہیں ہے، بلکہ ٹھیک ہے اللہ کا کام ہے، اللہ کی نگرانی میں انجام دیا جا رہا ہے، اللہ کے فرستادے ہیں، اللہ کے پیغامبر ہیں، اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا موجود ہے، ایسا کوئی ذاتی ظلم کا معاملہ نہیں ہو سکے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ حوصلہ دیا ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اسی طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ دیتا ہے، اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے، جو اس کے راستے پر نکلتے ہیں، جو اس کے راستے میں کام کرتے ہیں، جو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، جو اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، جو اس کے لشکر کا حصہ بنتے ہیں، یعنی جو کہیے کہ اللہ کے حزب اللہ کے اندر شامل، اللہ کی فوج بن جاتے ہیں، اللہ کے کام پر لگ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کی خوش بنائی کرتے ہیں۔ اور یہاں تک جیسے کہا ابھی سورہ العنکبوت میں ہم پڑھیں گے آگے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہمارے راستے مجاہدہ کریں گے انہیں راستے ہم دکھائیں گے، ان کی رہنمائی بھی اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے، اور ان کی مدد بھی اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے گا۔ تو یہاں بھی کہا اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ یعنی سارے پر ہر کام کیا جا سکتا ہے، فرعون جیسے شخص سے جا کر بھی ٹکرایا جا سکتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا، ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ ساتھ ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مقام تک لے کر جائے کہ جب اللہ کی معیت جو ہے وہ اسے حاصل ہو سکے، اللہ کی مدد کا وہ حقدار قرار پائے، یعنی اپنے آپ کو اس مقام پر لے کے جائے، یہ ہے اصل بات۔ قال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأْتِيَ فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ اب یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہے کہ میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، تمہارے ساتھ سب کچھ دیکھتے سنتے رہیں گے، نشانیاں وہی ہیں، یعنی یہ جو عصا ہے اور اس کے بعد جو ان کے ہاتھ کا اس طرح سے چمکدار روشن ہو کے نکلنا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ تو اس میں کہا کہ اب تمہیں جا کر اس کے پاس کیا بات کرنی ہے، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ہم تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے، بھیج دے۔ پہلے تو بات یہ ہے فقولا فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمین، پہلے اسے کیا کہنا ہے فرعون کے پاس جا کر کہ ہم کو رب العالمین نے بھیجا ہے، ہم اللہ کے بھیجے، رب العالمین کے بھیجے ہوئے۔ تو اللہ کے تعارف کس حیثیت سے یہاں پر بیان کیا گیا، رب العالمین کی حیثیت سے، اس کی بات آگے آ رہی ہے، اسی مقام پر دیکھیں گے۔ اب یہاں پر یہ بات سامنے رہے کہ یہ جو اس مقام پر کہا کہ ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، تیرے ساتھ بھیج دے، تو موسیٰ علیہ السلام کا کام صرف اتنا نہیں تھا، یعنی یہ بات اور ایک بات کسی مقام پر آتی ہے، دوسری بات کسی مقام پر آتی ہے، اور کچھ باتیں ویسے ہی سامنے ہوتی ہیں کہ رسول کا پہلا کام تو یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کے دین کی طرف بلائے، یعنی جو پیغام ہے ان کے سامنے دعوت جو ہے پیش کرے۔ تو یہاں ایک طرف تو ان کے سامنے جو کام تھا وہ کیا کہ دو اجزاء ہیں ان کے کام کے، ان کی دعوت کے۔ پہلی بات کہ اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، یہ تمام انبیاء کی دعوت کا اصول ہے، یہ تمام انبیاء کی دعوت ہے جو جن کی جانب مبعوث کیے گئے، تو قرآن خود بیان کر دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کو اللہ کی بندگی کی دعوت نہیں دے رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں اپنی جگہ پر۔ یہ اور سورہ مومن میں اور زیادہ باتوں کے بعد سامنے آئے گی، اور پہلے بھی بات آئی ہے سامنے۔ تو اور دوسری بات کیا ہے، دوسرا چیز اس کا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، بنی اسرائیل کو یعنی جو بند غلامی میں جکڑ رکھا تھا اس سے اس کو آزاد کرانا۔ تو قرآن مجید میں کبھی دونوں جگہ کی بات کی ہے، کبھی پہلے جز کی بات کی ہے، کبھی صرف دوسرے جز کی بات کی ہے۔ تو یہاں پر دوسرے جز کی بات کی ہے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ ان کا جو پیغام ہے وہ بندگی رب کا نہیں ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، بندگی رب کی دعوت بھی موجود ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنی بات جو ہے اس کے سامنے رکھ دی۔ اب اس مقام پر جہاں پر یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچ کر اور اس کے سامنے اپنی بات کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پیش کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو مکالمہ اور باقی بات ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مجلس میں رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہاں تک کی بات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی